سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور لوط کی اوندی بستی کو بھی پٹخ دیا، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ پس اے سننے والے بتا، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ یہ ڈرانے والا رسول عربی بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی آج کی ان آیات بینات میں خالق کائنات اپنے بندوں کو دعوت فکر دے رہا ہے، آخرت کی یاد کو تازہ کروا رہا ہے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان بستیوں کو الٹا پٹخ دیا اور ان پر اندھیرا چھا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، قوم لوط علیہ السلام جنہیں جڑوں سے اکھیڑ کر اوپر اٹھایا گیا اور اوپر لے جا کر اوندا کر کے ان کو زمین پر دے مارا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ قوم لوط کی بستیاں زمین میں دھنس گئیں اور بحر مردار کا پانی ان پر چھا گیا اور ان کو موجوں سے ڈھانپ لیا۔ ابھی تک بحر مردار کے پانی میں یہ بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں، سمندر کا پانی ان پر چھایا ہوا ہے۔ قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا گیا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کیں، ان کی وجہ سے خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، سامعین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ عاد، سمود، قوم نوح کیوں عذاب کی چکی میں پس کر رہ گئی؟ ان کا یہی تو جرم تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں میں شک کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں میں شک کرنے والے تھے۔ انہیں یہ یقین نہ تھا کہ ان انعامات سے انہیں ان کے رب نے سرفراز کیا ہے۔ وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جتنے انعامات ہیں یہ ان کو ان کے رب کی طرف سے ہیں، بلکہ وہ شک کرتے، بتوں کو بھی اس میں شریک سمجھتے، اور جب ان کے انبیاء انہیں اس غلط فہمی سے نجات کا راستہ بتاتے تو یہ ان سے جھگڑتے، ان کو جھٹلاتے اور ان پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور وہ اپنے کیے کی سزا پا گئے۔ اے سننے والے، کیا تو بھی یہی روش اختیار کرنا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایسے دردناک عذاب اور عبرتناک انجام کے لیے تمہیں بھی تیار ہو جانا چاہیے۔ جن انبیاء اور اقوام کا یہاں ذکر ہوا ہے، ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ما قبل زمانے سے ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ صحف ابراہیم میں ہوں، اور انہیں یہاں اس لیے ذکر کیا گیا ہو کیونکہ ان میں ہدایت کا جو درس ہے وہ حاملین قرآن کے لیے بھی اسی طرح مفید ہے جس طرح امت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مفید ہے۔ اور پھر جو آخری لفظ ہیں قرآن کریم کی آج کی آیہ مبارکہ کے، وہ بہت ہی غور طلب ہیں۔ قرآن کہتا ہے قریب آنے والی قریب آ گئی، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ بندے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے جب بندہ اس کی تشریح کرتا ہے، پھر سوچتا ہے، پھر سامنے اپنی قبر کا منظر ہو تو ساری کائنات بھول جاتی ہے بندے کو۔ خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق
جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس سے مراد کیا ہے؟ قریب آنے والی قریب آ گئی، یعنی تمہارا کوچ کرنے کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے، تمہارا کوچ کرنے کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی بڑی لمبی زندگی ہے ہماری، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، تم غلط فہمی میں ہو، تمہارا کوچ کرنے کا وقت بڑا قریب ہوتا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے قیامت لمحہ بہ لمحہ قریب ہو رہی ہے، تمہاری موت کی گھڑی بھی نزدیک آ رہی ہے، اور تمہیں معلوم بھی نہیں کس لمحے تمہاری زندگی کا چراغ بجھ جائے۔ اس لیے لیت و لال میں قیمتی وقت ضائع نہ کرو، ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ایسا نہ ہو کہ مہلت کی گھڑیاں اچانک ختم ہو جائیں اور پھر تمہیں کف افسوس ملنا پڑے۔ اس سے پہلے کہ تم افسوس کرو، آج وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ سفید داڑھی ہو چکی ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے نماز عصر کے وقت سورج کی کیفیت ہوتی ہے، عصر کے بعد سورج کو غروب ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ فرمایا اب یہ تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب تیری زندگی کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب ہے، بالکل نزدیک آ گئی ہے تیری موت، تیرا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے جینے والا اس دنیا کے اندر، لہذا تیاری کر لے اور اپنی تیاری اچھے سے کر لے، زیادہ راہ اچھے سے اکٹھا کر لے، وگرنہ تجھے راستے میں کوئی اس راہ پر کرایہ نہیں دے گا، کوئی زیادہ راہ تیرے لیے نہیں ہوگا، تو نے اپنے لیے آپ تیار کرنا ہے۔ اور اگر تو اپنے لیے آپ تیار کر کے جا رہا ہے تو فرمایا پھر تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر خالی ہاتھ ہے تو پھر فرمایا یہ بڑی کٹھن منزل ہے۔ یہاں پر پہلی جو منزل ہے اسے قبر کہتے ہیں، اسے قبر کہتے ہیں، اسے قبر کہتے ہیں۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں جانے کے بعد جو اگلی منزل ہے، سب سے مشکل ترین مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ اگر بندہ یہاں پر کامیاب ہو جائے تو آگے آسانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جو یہاں پر پھنس جائے پھر آگے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا قبر کی تیاری ہمیں ہمیشہ رکھنی ہے، ہمیشہ اپنی اس منزل کی جانب جب ہم نے بڑھنا ہے تو یہ دونوں بظاہر ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، لیکن نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں ہوں گی جو ہمارے لیے زیادہ راہ بنے گی، راستے میں آسانی کا سبب بنے گی۔ تو آئیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے اور قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے تعلق کو قائم کیجئے، قرآن سے تعلق مضبوط کر لیجئے۔ جب ہمارے دوست ہمیں دفنا کے واپس پلٹیں گے، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے بیٹے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہمیں قبر تک لے جائیں گے اور پھر وہاں سے واپس پلٹیں گے، دوستان ذی وقار یہ بڑی مشکل گھڑی ہے، یہ بڑی کٹھن گھڑی ہے۔ جب قبر آئے گی نا تو پھر اس بات کا علم ہوگا، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن آئیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں، قرآن ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر بتلا رہا ہے تمہارے پاس بڑا کم وقت رہ گیا ہے، تمہارے پاس بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تم کہاں پر کھو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا بار بار نہیں بتایا گیا کہ تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہاری منزل آگے ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ مٹھی بھر مٹی اٹھائیں گے، قبر پر ڈال دیں گے، من و من مٹی ہو جائے گی، تھوڑی تھوڑی ڈالتے ہوئے وہ من و من مٹی کے نیچے دبا کر ہمیں واپس آ جائیں گے۔ آج اپنے آپ کی سیرت، صورت، کردار اس طرح بنا کہ جب قبر میں فرشتے آئیں اور وہ کفن کی تنی کو کھولیں اور چہرہ ننگا کریں، اور جب چہرہ کفن سے باہر نکالا جائے تو وہ دیکھ کر صورت محمدی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والا چہرہ ہو، تو وہ دیکھ کر پہچان جائیں اور کہہ دیں کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تو محمد عربی کا غلام آیا ہے۔ تو جن کا چہرہ صورت محمدی سے جناب مثل ہوگا، یعنی حضور کی سنتوں بھرا چہرہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ مالک قبر میں بھی عزت عطا کرے گا، بروز حشر بھی
مالک عزت عطا کرے گا۔ یہ جتنے بھی جملے میں نے عرض کیے ہیں صرف دعوت فکر کے لیے کیے ہیں، تاکہ یہ لفظ قرآن کے کسی ایک بندے کے دل پر اثر کر گئے، عمل کر گیا تو میری بھی بخشش کا ذریعہ ہے، یقیناً آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔